الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته. رواه البخاري في تاریخه. محترم بزرگوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک کامل اور مکمل دستور حیات اسلامی شریعت کی صورت میں عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے تمام فرائض و واجبات اور تمام اس کے جزیات کو خوب واضح طور پر بیان فرمایا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے حکم کو اجمالاً بیان فرمایا، جس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کا حکم دیا. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے، نازل کیا ہے، تاکہ آپ جو کچھ لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے اس کو کھول کھول کے بیان کریں. تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم اجمالی حکم دیتا ہے، اس کی تفسیر، اس کی تشریح اور اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے بیان کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں، ان آیات کا تعلق
زکوٰۃ سے ہے۔ جو حدیثیں پڑھی ان کا تعلق بھی زکوٰۃ سے ہے۔ اسلامی فرائض اور احکام میں ایک حکم اور ایک فرض زکوٰۃ ہے، جس کو اللہ نے کہا فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ آپ کو ہر علاقے میں اور ہر مدرسے میں، ہر منبر و محراب میں، ہر مصلی پہ ان مدارس نے ایسے علماء تیار کر کے دیے کہ جو حقیقت میں آپ کے محسن ہیں، آپ کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں، آپ کو حلال و حرام بتلاتے ہیں، آپ کے اوپر جو چیزیں فرض ہیں اور جو چیزیں اللہ نے واجب کی ہیں اور ضروریات دین ہیں ان سے روشناس کراتے ہیں، تاکہ یہ دین جو کامل اور مکمل ہے وہ اپنی جزیات کے ساتھ اس امت تک پہنچے۔ دراصل یہ علماء اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی کو پورا کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جو ڈیوٹی مقرر ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، دستور حیات نازل کیا ہے، یہ شریعت ہم نے نازل کی ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اللہ حفاظت کے لیے بنفس نفیس نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدول، اس دین کے ہر زمانے میں علم بردار ہوں گے جو منصف ہوں گے، عادل ہوں گے، انصاف پسند ہوں گے، جن کے کام تین ہوں گے بنیادی: ینفون عنہ تحریف الغالین، دین میں زیادتی کرنے والوں کی زیادتی کو اور ان کی تبدیلی کو واضح کر کے امت کے سامنے پیش کریں گے اور ان کی تحریفات کی نفی کریں گے۔ وانتحال المبطلین، باطل پرستوں کی باطل پرستی کو چھانٹیں گے۔ وتأویل الجاہلین، جہلا کی جہل پرستوں کی غلط سلط تشریحات کو، من گھڑت باتوں کو اس دین سے الگ کر کے امت کے سامنے بیان کریں گے تاکہ یہ امت بھٹکے نہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل بھٹک گئے تھے اور ان کے بھٹکانے میں بڑا کردار علماء یہود کا تھا۔ آپ کے سامنے جو میں نے سب سے پہلی آیت پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، بہت سے علماء یہود اور عباد یہود جو یہودیوں کے عبادت گزار بنتے تھے، ظاہری شکل و شباہت بنائی تھی، دراصل وہ انسانوں کے خون کے پیاسے تھے، دراصل وہ مہذب ڈاکو تھے، دراصل وہ باطل پرست تھے، دراصل وہ باطل طریقے سے لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرتے تھے اور ان کی خواہشات کے مطابق فتوے دیتے تھے، ان کی خواہشات کے مطابق تورات کے اندر، انجیل کے اندر تبدیلیاں کرتے تھے اور اس کے عوض میں مال لیتے تھے۔ فرمایا بہت سے علماء یہود اور عباد یہود لوگوں کے اموال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔
اور اللہ کے راستے سے اسی طرح روکتے تھے. یحرفون الکلم عن مواضع، کلمات کو، اللہ کی آیات کو تبدیل کر دیتے تھے. اور یہ ان کی تحریف مختلف انداز کی ہوتی. کبھی آیات میں تبدیل کر دیتے تھے، کبھی تبدیلی کرتے آیات میں، اور کبھی تبدیلی کرتے معانی میں. معنی کچھ کا کچھ بیان کرتے ہیں. جیسے ظاہر ہے کہ قرآن مجید کو علماء وقت کے علاوہ کوئی واضح سمجھ نہیں سکتا. جس نے بھی کسی عالم کے سامنے شرف تلمذ حاصل کیا ہے، جس نے بھی شاگردی میں دو زانو بیٹھ کے علم حاصل کیا ہے مدرسوں کے اندر، وہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے. دنیا اپنے دین کو یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دین کو دنیا کے معمولی ٹکوں کے عوض میں فروخت کر سکتا ہے. آپ کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ اسی طرح کے علماء یہود اور عباد یہود ہماری اس سرزمین میں مختلف مقامات پہ پائے جاتے ہیں. علماء حق کے علاوہ جو بدعات اور خرافات اور رسومات کرتے ہیں، اور اس کے لیے آیات اور قرآن کی آیات قرآنی کو اور احادیث نبویہ کو یا تو بالکل تبدیل کر رہے ہیں، گڑھ رہے ہیں، میسیجز کے ذریعے فارورڈ کی جا رہی ہیں، اور یا پھر اس کے معنی کو غلط بیان کر رہے ہیں. وہ طبقہ اس وقت موجود ہے اور ایک اچھی خاصی تعداد میں ہے، اور وہ صرف ٹکوں کے عوض میں اپنے دین کو فروخت کر رہا ہے. اس میں بھی آیت فٹ آتی ہے، اے ایمان والو، تم میں بہت سے ایسے علماء ہیں اور ایسے عباد ہیں کہ جو باطل طریقے سے لوگوں کے اموال کو کھاتے ہیں، مہذب ڈاکو ہیں اور حقیقت دین سے روکتے ہیں. اس حقیقت دین سے علماء یہود نے روکا. آج وہ علماء سو جو مختلف مسلکوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور امت محمدیہ کو گمراہ کر رہے ہیں اور حقیقت دین سے واقف ہونے نہیں دیتے. حقیقت دین جب ان تک پہنچتا ہے تو اس کی غلط سلس تشریحات کرتے ہیں اور امت محمدیہ کے معصوم امتیوں کو راہ حق سے بھٹکا رہے ہیں. تو دوسرا کام یہ ہے کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اور تیسرا کام یہ ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، کہ سونے چاندی کو تجوریوں میں بند کر کے رکھتے ہیں. کچھ مال تو ان کا حلال ہے، کچھ حرام ہے، لیکن جو حلال مال ہے اس کو انہوں نے دفنا کے رکھا ہوا ہے اور اس پہ ناک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے. تو اللہ کہتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے. ظاہر ہے کہ خوشخبری تو نہیں ہے، لیکن ایک مجرم جب عدالت میں ہو اور واقعتاً وہ مجرم ہو اور تھانے میں ہو اور سزا کی کوٹری میں ہو، تو اس وقت ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ اس کو ذرا مزہ چکھاؤ. ظاہر ہے کہ چوٹ لگنے میں مزہ تھوڑی آئے، لیکن اس بات کے اندر، اس جملے کے اندر ایک ٹھیس پہنچتی، ایک تکلیف پہنچتی، یہ بھی ایک عذاب سے کم نہیں. اور پھر فرمایا مفسرین نے کہ علیم وہ عذاب ہے کہ جس میں عذاب کو بھی تکلیف ہوگی، وہ عذاب ہے کہ جس میں عذاب کو بھی تکلیف ہوگی. اور آپ سب جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہر چیز کو جسم عطا کرے گا. ہمارا ایک ایک عمل مجسم ہوگا، ہمارا نیک عمل بھی مجسم ہوگا اور بد عملی بھی مجسم ہوگی، جسم عطا کیا جائے گا. تو اس عذاب کو بھی جسم ہوگا اور اس عذاب کو تکلیف محسوس ہوگی.
تو سوچیے جس کو عذاب ہوگا اسے کتنی تکلیف ہوگی۔ تو یہ آیت جہاں ان کے لیے ہے، تو یہ قرآن مجید جو 1400 سال پہلے نازل ہوا، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ بھی خاص تھا، اور اس کے بعد صحابہ کے دور کے ساتھ بھی خاص تھا، پھر تابعین اور تبع تابعین کے دور کے ساتھ بھی خاص تھا، اور پھر اسی ترتیب سے جس ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے الفاظ تھے، اس کے معانی تھے، اس کی تشریحات و تفسیرات تھیں، وہ اسی طریقے سے آج بھی موجود ہے۔ یہ اس کلام کا معجزہ ہے، لہذا یہ حکم جہاں علماء یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوا، یہ حکم اس امت کے اس مالدار طبقے کے لیے بھی ہے کہ جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے کہ یہ مال اسے ہمیشہ رکھے گا، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ مال اسے ہمیشہ رکھے گا، کلا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایک روندنے والی کے اندر اس کو پھینکا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، آپ کو کیا معلوم وہ روندنے والی اور وہ چکی کی طرح پیس دینے والی چیز ہے کیا؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی، دماغوں تک پہنچ جائے گی، پھاڑ کے رکھ دے گی۔ تو فرمایا جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتے، اسے اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، اسے مصارف زکوٰۃ میں نہیں دیتے اور اسے حقدار تک نہیں پہنچاتے، وہ یاد رکھیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس مال کو، سونے چاندی کو آگ کے اوپر تپایا جائے، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس دن ان کے اسی مال سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے۔ مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ ان تین چیزوں کے ذکر کا ایک مقصد تو یہ کہ مراد سارا جسم ہے، کہ سارے جسم کو اس گرم کھولتے ہوئے تپے ہوئے سونے چاندی سے داغا جائے گا، اور ایک مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جب کوئی غریب ان کے سامنے حق لینے آتا کہ کچھ زکوٰۃ کا پیسہ دے دو، ہمیں حق دے دو، ہمارا حق ہے، ہمیں ضرورت ہے، تو وہ پیشانی کو گھما لیتے تھے، اس لیے پیشانی کو داغا جائے، اور اگر سائڈ سے آتا تو پہلو کو گھما لیتے تھے تو پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور اگر اس سے بھی باز نہیں آتا تو ان کی طرف پیٹ کر لیتے تھے، فرمایا اس لیے ان کی پیٹوں کو داغا جائے گا۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ جو تم نے دفنا کے رکھا ہوا تھا اور جمع کر کے رکھا تھا، اس کا مزہ چکھو، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، آج اس کا مزہ چکھو۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مطالبہ کیا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، تو اس وقت چونکہ عربی سب جانتے تھے، چھوٹے موٹے معانی کو سمجھتے تھے، باریکیوں کو نہیں سمجھتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ حکم تو نبی کو تھا، آپ کہاں سے لینے کے لیے آ گئے ہم سے زکوٰۃ کا پیسہ؟ لیکن وہ بھول گئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا ہے، اس میں جو امیر المؤمنین ہے وہ بھی اس میں داخل ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مال کو وصول کر کے حقدار تک پہنچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو۔ یہاں تک تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید بس رسول تک ہے، لیکن آگے کا حصہ وہ بھول گئے تھے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ،
جو تم میں حکمران طبقہ ہے، وہ طبقہ جو واقعتاً نیک، عادل، منصف، حاکم وقت ہے، امام عادل ہے، اس کی بھی فرما برداری تمہارے ذمے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا وعظ کیا جو نہایت بلیغ، نہایت اپنے اندر معانی رکھتا تھا کہ اس کے سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل کپ کپا گئے، تھرا گئے، ڈر کر رہ گئے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں کچھ وصیت کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے، یہ تو کسی الوداع کہہ دینے والے شخص کی طرح کی کا وعظ ہے کہ کوئی شخص ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے، تو آپ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ وصیت کر کے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السمع والطاعة وذرفت منها العيون وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے لحاظ کی، اللہ کے تقوی کی، اللہ کے ہر موقع پر خیال رکھنے کی، اللہ کو ہر موقع پر یاد رکھنے کی، اور اللہ اس کے رسول کی بات سننے اور ان کی فرما برداری کی، اگرچہ تم پر حبشی غلام امیر بن کر آ جائے تو بھی تم اس کی فرما برداری کرنا جبکہ اللہ رسول کی وہ بات کرے۔ تو ان چیزوں کو وہ بھول گئے تھے اور کہنے لگے کہ اے ابوبکر آپ کون ہوتے ہیں ہم سے زکوٰۃ لینے والے؟ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو وہ امیر المومنین تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس وقت چھوٹوں کی وہ ایمانی کیفیت اتنی نہیں ہوتی، لیکن جب بڑے چلے جاتے ہیں تو پھر چھوٹوں میں اللہ تعالیٰ وہ حمیت ایمانی اور دین کی نورانیت منتقل کرتے ہیں۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نہایت نرم دل واقع ہوئے، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ گویا ان میں رحمت کی صفت اجاگر ہے، یہ نہیں مطلب کہ دیگر صحابہ میں رحمت کی صفت نہیں تھی، لیکن اجاگر ہے، ایک تمیز کرتی ہے غیر سے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جو نرم دل، سب سے زیادہ مہربان، رحم کرنے والے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ان لوگوں کے خلاف میں جہاد کروں گا اور ان کی گردنوں کو اڑا دوں گا اگر انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اشدہم فی امر اللہ عمر ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا دین میں سب سے زیادہ محتم بالشان، دین میں سب سے زیادہ سختی کا مطلب یہ نہیں کہ بلا وجہ سختی کرنا ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اہتمام کرنے والے، ان میں صفت یہ زیادہ تھی اجاگر۔ فرمایا عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی تأمل ہوا، فرمایا ابوبکر آپ مسلمانوں کے خلاف کیسے جہاد کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عمر اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، کہ تم جاہلیت میں تو بڑے زبردست اور بہادر بنتے تھے اور اسلام میں آ کے ڈرپوک ہو گئے، ڈرتے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ اشدہم فی امر اللہ عمر تھے، ان کی بھی بات سمجھ میں آئی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ عہد کیا کہ ان سے مقاتلہ کیا جائے گا، جو زکوٰۃ نہیں دے گا زکوٰۃ کے انکار پر کفر لازم آئے گا، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ چنانچہ ان سے زکوٰۃ وصول کی بیت المال میں اور پھر مستحقین تک اس کا حق پہنچایا۔ وہ اس زمانے کے امیر المومنین نہیں تھے، وہ اس زمانے کے امیر المومنین تھے جس زمانے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم،
سب سے بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے، پھر میرے بعد صحابہ، وہ زمانہ سب سے بہترین ہے، پھر ان کے بعد تابعین کا زمانہ۔ تو بہرحال یہ اس زمانے کے ہیں امیر المومنین، اور ان کو دیکھ کر ہمیں سبق لینا چاہیے، ان کو دیکھ کر ہمارے امراء کو رہنمائی حاصل کرنی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے، اور ہمارے قائدین کو رہنمائی حاصل کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ کا پیسہ، فطرے کا پیسہ، یہ مستحقین کا حق ہے، یہ کسی جماعت کا حق نہیں ہے، یہ کسی تنظیم کا حق نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے تنخواہیں تقسیم کی جائیں، اس کے ذریعے سے گھروں کے اندر غلے بھرے جائیں، اس کے ذریعے سے اپنی جمع پونجی سے اپنی عیاشی اور خرمستیاں کی جائیں۔ یہ غریب کا حق ہے، اگر لینا بھی ہے تو اس کو غریب تک پہنچانا ہے، ورنہ اللہ کے ہاں ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا۔ یہ یتیموں کا حق ہے، یہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، قرآن کہتا ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ دراصل اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، وہ آگ کو کھا رہے ہیں، یاد رکھیں ان کا انجام بڑا برا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پر کارروائی کی، اور پھر اس کے بعد کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ زکوٰۃ میں ڈنڈی مارے۔ تو بہرحال یہ فریضہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر رکھی گئی ہیں۔ نمبر 1 عقائد، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ گویا اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد کو بھی اگر ہٹا دیا گیا تو اسلام نہیں رہے گا۔ اس طریقے سے ایک خیمہ لگتا ہے، اس خیمے کے درمیان ایک ڈنڈا لگتا ہے، تب جا کے خیمہ کھڑا ہوتا ہے، مضبوطی اس میں آتی ہے، اور ان رسوں کے اندر مضبوطی اس بیچ کے ڈنڈے کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر بیچ کا ڈنڈا نہ ہو تو سارا خیمہ ایسے بیٹھ جائے گا۔ تو شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یہ بیچ کا ڈنڈا ہے، یہ اگر مضبوط ہے اور اللہ اس کے رسول کی رسالت اور اللہ کی عبودیت اور اس کی ربوبیت پہ ایمان ہے، تو پھر بقیہ جو رسے ہیں وہ کام آئیں گے۔ اور اگر بیچ کا ڈنڈا نہیں تو پھر ایسی صورت کے اندر کوئی بھی عمل کر لے انسان، نماز پڑھ لے، زکوٰۃ دے دے اور حج کر لے، روزے رکھ لے، وہ قبول نہیں، اس لیے کہ اللہ پر ایمان نہیں، اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں۔ اسی طریقے سے اس دین کے اندر کمزوری ہے کہ جس کی ایک بنیاد کو بھی ہلا دیا جائے، اس عمارت میں کمزوری ہے جس کی ایک بنیاد کو ہلا دیا جائے، تو وہ بنیاد ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ نماز کو ہلا دیا، فرمایا کہ جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے سارے دین کو ڈھا دیا، جس نے نماز کو چھوڑا جان بوجھ کے اس نے کفر کیا۔ پھر اسی طریقے جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا وہ کفر ہے، زکوٰۃ میں سستی کی، وہ زکوٰۃ جس مال میں گھسے گا اس کو ہڑپ کر لے گا۔ اللہ کے رسول کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نقل کرتی ہیں، فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما خالطت الزکاة مالا الا اہلکته۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے، روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مال بھی جو زکوٰۃ مال کسی مال میں مل گیا تو اس کو ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ ہم جو دیکھتے ہیں اور پھر بھاگتے ہیں عاملین کے پاس، علماء کے پاس، دعا کر دیجئے مال خاکستر ہو گیا، مال لٹ گیا، اب ہم کیا کریں؟
حقیقت کی طرف نگاہ نہیں کرتے کہ ہم نے زکوٰۃ پوری ادا کی ہے یا ڈنڈی ماری. اگر زکوٰۃ پوری ادا کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت کرتا، یہ ضائع نہ ہوتا. جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں آج بھی ہم نے دیکھا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی دکان کے پاس 4 6 8 دکانوں میں آگ لگی، لیکن اس دکان کے اندر آگ نہیں لگی. قریب پہنچنے کے بعد وہ آگ گویا کہ کوئی چیز آڑے آ گئی کہ ذرہ برابر اسے نقصان نہیں. یہ زکوٰۃ کی برکت ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے امراء جتنا اللہ دے رہا ہے، جتنا مالدار طبقے کو دے رہا ہے، اتنا ہی کنجوس بنتا چلا جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس مال کو ایک بڑے اژدہے کی، زہریلے اژدہے کی، جس کے سر پر زہر کی وجہ سے بال اگائے ہیں اور اس کی آنکھوں پہ کالے سیاہ نقطے ہیں، ایسے 2 ایسے نقطے والے سانپ کو ان کے گلے کا صحت کے ساتھ عطا فرما، توفیق کے ساتھ عطا فرما، راحت کے ساتھ عطا فرما، امن کے ساتھ عطا فرما، خوشیوں کے ساتھ عطا فرما، مغفرت کے ساتھ عطا فرما، رحمت کے ساتھ عطا فرما، جہنم سے خلاصی کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو بخش دیجیے، اے اللہ ہم سب کو بخش دیجیے. اے اللہ ہم اپنی آخرت کے بارے میں تجھ سے سوال کرتے ہیں. اے اللہ اگر آج آپ نے بخشا نہیں، اے اللہ پھر وہ کون سا وقت ہوگا؟ اے اللہ جب ہم توبہ کریں اور آپ کی توبہ قبول ہو جائے، اے اللہ لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، اپنے فضل سے دیا ہے، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ جو بخل کر رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ بہت بڑا شر ثابت ہوگا. دنیا میں اس طرح شر ہوگا، یہ مال ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، کوڑیوں کے محتاج ہو جاؤ گے. اور یہ مال جو کنجوسی تم کرتے تھے، توق بنا کے تمہارے ڈالا جائے گا. اور یہ توق وہی ہے، وہ سانپ. اس کے بعد اللہ کے رسول یہ آیت پڑھ رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے، تطبیق دے رہے ہیں کہ یہ سانپ جو ہوگا توق ہوگا، زہریلا سانپ. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اسی طریقے سے یہاں ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور سے زکوٰۃ کے معاملے میں نہایت لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بس سر سے اس بوجھ کو اتارو، جس طرح جہاں جی چاہے دے دو. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو اہتمام سے ادا کرو. یہاں یہ نہیں کہہ رہا القوا الزکاۃ یا انبذوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو پھینک دو، زکوٰۃ کو ڈال دو، جہاں جی چاہے جس کو جی چاہے اٹھا کے دے دو، جو آئے ایرا غیرہ نتھو خیرہ اس کو اٹھا کے دے دو، کوئی تحقیق نہ کرو. نہیں، آتوا الزکاۃ کے اندر پورا اہتمام ہے کہ جتنا آپ کا مال ہے اس مال کا ٹوٹل کیا جائے اور اس مال کو ضروریات حاجات سے جو بڑھ کر مال ہے اس کا کل آمدنی کو دیکھا جائے اور اس کی 2.5% نکالی جائے. 10 لاکھ بنتی ہے تو اس کی 2.5% نکالی جائے، 15 لاکھ بنتی ہے تو اس کی 2.5% نکالی جائے، 1 کروڑ بنتی ہے تو اس کی 2.5 لاکھ نکالی جائے اور وہ مستحق تک پہنچائی جائے. اہتمام. اور پھر مستحقین کو بھی دیکھا جائے، پرکھا جائے، تحقیق کی جائے کہ یہ واقعتاً مستحق زکوٰۃ ہے بھی کہ نہیں ہے. کیونکہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے زکوٰۃ کو اہتمام سے پہنچاؤ. ایک ہمارے ہاں یہ وبا چلی ہے کہ ماسی ہے. اب ماسی ہے لیکن وہ ماسی کتنا مال کہاں سے جمع کر چکی ہے اس کی تحقیق ضروری ہے.
وہ بیوہ ہے، ٹھیک ہے بیوہ ہے، مان لیا یہ سچی بات ہے، لیکن وہ بیوہ کیسی ہے؟ آیا مستحق زکوٰۃ بھی ہے یا اس کی اپنی کچھ جمع پونجی ہے اور اس کی کچھ تجارت ہے؟ یہ تمام تحقیقات ضروری ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بڑا کرم ہے اور یہ آپ پر علماء کا احسان ہے کہ انہوں نے مدارس قائم کیے، ویلفیئر ادارے قائم کیے، تاکہ چونکہ علماء سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، اس حقدار کو جس طریقے سے امراء مومنین خلفائے راشدین جس طرح سمجھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو وارثین بھی اسی طرح اہتمام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ جس طرح انبیاء کیا کرتے تھے، خلفاء کیا کرتے تھے، اور مستحقین تک وہ پہنچاتے ہیں، ایک ایک کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اس کو حقدار تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ احسان ہے آپ کا۔ لہذا کوئی مدرسہ ہو، کوئی جامعہ ہو، کوئی مسلمانوں کی علماء کی سرپرست میں ویلفیئر تنظیم چل رہی ہو، اس کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں، تحقیق حال جاننے کے بعد اس کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے اس پیسے کو صحیح مصرف میں خرچ کر سکے۔ اللہ تعالی مصارف ذکر کرتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ فرماتے ہیں کہ صدقات، یہ صدقات سے مراد واجب صدقات ہے، فرض جو صدقہ ہے، فرمایا فقراء کے لیے ہیں، ضرورت مندوں کے لیے ہیں، اور ضرورت مند وہ ہوتا ہے کہ جو نصاب کا مالک نہ ہو، وہ ضرورت مند ہے، جس کے پاس اپنی ضرورت کا بھی نہیں، وہ اور زیادہ ضرورت مند ہے۔ 52.5 تولے چاندی سے کم 7.5 تولے سونا تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے قرآن کی جو آیت میں نے پہلے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فضہ جو پروناؤن استعمال کیا ہے وہ سلور کے لیے استعمال کیا۔ جو انگریزی سمجھتے ہیں پروناؤن، عربی سمجھتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں ضمیر، تو ضمیر کا مرجع علیہا کے اندر فضہ ہے، سونا نہیں ہے۔ تو فضہ کو جو ضمیر کا مرجع قرار دیا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ فضہ کے مقدار کو دیکھ کر زکوٰۃ کا تعیین کیا جائے گا کہ زکوٰۃ جو واجب ہوگی چاندی کے نصاب پہ، تاکہ ضرورت مندوں کو اس کا حق پہنچ سکے اور جلد از جلد پہنچ سکے۔ اگر سونے کے اس کو آپ رکھیں نصاب، تو پھر ایسی صورت کے اندر تو کتنے ایسے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہوگی۔ 58,000 روپے تولے پہ چلا گیا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مصارف ذکر کیے، فقراء، محتاجین، ان محتاجین کو دینا ہے، اسی طریقے سے مساکین ہیں ان کو دینا ہے، وہ مساکین جو صاحب نصاب نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے مسکین ایسے ہیں کہ جو تاجر ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو دے دی جائے زکوٰۃ۔ والعاملین علیہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عاملین بھیجے جاتے تھے، ان عاملین کو ان کی زکوٰۃ جو وصول کر کے لاتے اس میں سے ضرورت کے بقدر ان کو حصہ دیا جاتا تھا، اور دیا جاتا ہے، دیا جانا چاہیے اگر ہو تو۔ یہ حکم باقی ہے، عاملین علیہا، جو اس پر مقرر ہیں عاملین، ان کو بھی وہ مستحق ہیں اس میں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تالیف قلب کے لیے، دلوں کو اسلام سے مانوس کرانے کے لیے، جیسے ویلفیئر تنظیمیں کام کرتی ہیں، NGOs کام کرتی ہیں، اس طریقے سے ان کی دل جوئی کے لیے، تالیف قلب کے لیے، اسلام سے انسیت کے لیے دیا جاتا تھا۔ لیکن اب وہ قصہ رہا نہیں، اس لیے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب تالیف قلب نہیں، اب براہ راست حکم ہے، حکم مانو، حکم نہیں مانتے تو ٹیکس دو، ٹیکس نہیں دیتے تو پھر آ جاؤ میدان جنگ میں۔ بہرحال پھر اس کے بعد والغارمین، جو مقروض ہیں، ایسا مقروض کہ جو اپنی ضرورت کی وجہ سے مقروض ہوا ہے، تجارت کی وجہ سے مقروض نہیں ہوا،
تجارت کی وجہ سے جو مقروض ہوتا ہے، لوگ عام طور سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ تجارت کے لیے ہم کتنے ہی قرض لے لیں ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی. ایسا نہیں ہے. تجارت کے لیے جس نے قرض لیا ہے وہ اپنی زکوٰۃ دے گا، اور جس سے قرض لیا ہے وہ بھی دے گا، تو دونوں زکوٰۃ دیں گے. یہ اپنی دے گا، وہ اپنی دے گا. تو قارمین سے مراد وہ مقروض ہیں کہ جو اپنی ضرورت کے لیے قرض لیں، تو ان کو بھی آپ ضرورت کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، جنہوں نے ضرورت کے لیے قرض لیا ہے اس قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں. اور وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ایک مجاہد جا رہا ہے. مفسرین نے تفسیر یہی کی ہے فی سبیل اللہ کی. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حکمرانوں کہنا پڑتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے جہاد کا ذکر کیا ہے. اب چاہے تم اسے شدت پسندی کہو یا جو ہے اس کو دہشت گردی کہو، کچھ بھی کہو، تو گویا تم ہمیں تو کہہ رہے ہو، لیکن براہ راست چونکہ اللہ اس کے رسول کو، قرآن کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے، اس لیے علماء کو کہتے ہیں دہشت گرد. بہرحال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جو جا رہا ہے مجاہد، اس کو بھی زکوٰۃ کے مد میں سے دیا جا سکتا ہے. اور وابن السبیل، وہ راستے کا بیٹا یعنی مسافر کہ جو مالدار بھی ہے لیکن اس کے پاس سفر کی وجہ سے مال ختم ہو گیا ہے. اب چاہے اس کا کتنا ہی بڑا بینک بیلنس ہو، لیکن وہ سفر میں ہے اور اس کے لیے کوئی آنے کی امید نہیں ہے، مال منگوا نہیں سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، راستے بند ہیں، تو اب ایسے مسافر کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں مالدار ہو. بہرحال فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے